السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کے جو ایپیسوڈ ہے، یہ آج کا 140واں ایپیسوڈ ہے، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ لوگوں کے جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں آج آنے والے جو پرابلمز ہوتے ہیں، آپ ان کا ڈسکس ہم سے کرتے ہیں، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کا حل ڈھونڈ کر آپ کو اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کی آج کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، تقریباً 12-13 سوالات ہیں، اور یہ تمام سوالات طہارت، پاکی، ناپاکی اور عمرے کی چند ادائیگی کے احکامات اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس پورے ایپیسوڈ کو اچھی طرح سن لوگے، اچھی طرح سمجھ لوگے، تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں کیا وائٹ ریٹ جو سفید چوہا ہوتا ہے، جس کا کریز آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، جو سفید چوہا ہوتا ہے، اسی طرح چوہے کی شکل کا ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جس کو ہیمسٹر کہتے ہیں، ان کو پالنا جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چوہا ہوتا ہے، چوہا اور اس جیسا جو ہیمسٹر نام والا جو جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، ان کو پالنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ موذی ہوتے ہیں، تکلیف دینے والے ہوتے ہیں اور بڑے فاسق ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے گھروں کے اندر نقصان پہنچایا کرتے ہیں، اس لیے ان کو پالنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سے ملے گی تو آپ کو تکلیف ہی ملے گی، چاہے وائٹ ہو، بلیک ہو یا پھر کسی بھی کلر کے ہو۔ حدیث پاک میں چوہوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور پالنا اس کے برخلاف ہے، اس لیے آپ پال نہیں سکتے، اس کی خرید و فروخت بھی نہ کریں، چاہے وہ پھر کسی بھی رنگ کا ہو اور کسی بھی نسل کا ہو، اس لیے آپ اس کو بالکل نہ پالیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے پیشاب کے قطرے نکلنے کا وہم اور شک ہوتا ہے، اور نماز میں ہوا خارج ہونے کا بھی شک ہوتا رہتا ہے، پلیز اس کا کوئی سولیوشن بتا دیں۔ اس کا سولیوشن یہ ہے کہ آپ اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہ کریں۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل یکسوئی کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حرکات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک بڑے آدمی کے سامنے جب آپ کھڑے رہتے ہیں تو بالکل فوکس ان کی طرف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ نماز ادا کرتے رہیں۔ یہ جو شک ہے، یہ جو وہم ہے، یہ جو وسوسے ہے، شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اس لیے کوئی بھی خیال آئے آپ اس کو اگنور کر دیں، اس کو بالکل ویلیو نہ دیں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی اور پرابلم ختم ہو جائے گی۔ ہاں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً ریح خارج ہوئی ہے یا واقعتاً پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، آدمی کو احساس ہو جاتا ہے، اگر اس طرح کا احساس ہو جائے یقینی کیفیت کا، تب کہیں جا کر کے آپ کی نماز فاسد ہوگی، پھر وضو بنا لیں اور وہ نماز جو آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو دوبارہ ادا کر لیں۔ لیکن جہاں تک شک اور وسوسے اور وہم کی بات ہے تو آپ اسے بالکل لفٹ نہ کریں۔ اگلا سوال ہے، مفتی صاحب اگر زمین میں جوائنٹ کارپیٹ ہے اور اس پر ناپاک پانی گر جاتا ہے اور سوکھ بھی جاتا ہے، تو کیا نجاست کا اثر ختم ہونے کی وجہ سے وہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا؟ اس پر گیلا پیر پڑنے کی وجہ سے ہمارا پیر ناپاک ہوگا یا کیا؟ اس کے بارے میں تفصیل بتلائیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کارپیٹ آپ کے گھر میں لگا ہے وہ 2 کنڈیشن کا ہوگا۔ پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ وہ بالکل چکنا ہوگا، اس پر ڈاٹس نہیں ہے، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ نجاست وہ اپنے اندر چوس لیتا ہے، اس طرح کا کارپیٹ نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں جب نجاست گر گئی ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ کوئی کپڑا لے لیں، اس کو اچھی طرح بھگا لیں، بھگانے کے بعد اس کو خوب اچھی طرح بار بار گیلے جو کپڑا ہے اس سے پوچھتے رہے، کم از کم 3 مرتبہ آپ کریں، پھر آپ کا وہ جو کارپیٹ ہے بالکل پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟
اور اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اگر نجاست ہے تو اس نجاست کو پہلے ختم کر دیں، کپڑے سے ختم کر دیں، اس کے بعد میں اس پر پانی ڈال کر اس کو پونچھ لیں، چھوڑ دیں۔ پھر جب وہ جو گیلا ہے آپ کا کارپیٹ جب اچھی طرح سوکھ جائے گا تو دوسری مرتبہ واپس پانی ڈالیں اور اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں اور گرنے کے لیے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ کا وہ جو کارپیٹ ہے پاک ہو جائے گا۔ ہماری ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی یہاں پر کارپیٹ پر نجاست گر جاتی ہے اور اس طرح کی پریشانیاں پیدا ہوتی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک کام آپ کریں، آپ کے جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے ہال میں یا بیڈ روم یا کہیں پر بھی، آپ اس پر ایک موٹی سی چادر ڈال لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس پر پیشاب گر جاتا ہے یا پھر ناپاک اور گندا پانی گر جاتا ہے تو آپ اس چادر کو اٹھا کر دھو سکتے ہیں۔ اس طرح کا اگر آپ کرو گے تو پھر انشاءاللہ بڑی تکلیف اور پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اگلا سوال بلال خان نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، سجدے میں ہاتھوں کو، ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان ہاتھوں کو زمین پر لگانا واجب ہے یا پھر ہاتھوں کی جو 10 انگلیاں ہیں ان 10 انگلیوں کو لگانا بھی واجب ہے؟ دیکھیے سجدہ آپ کو کرنا ہے تو اس میں مردوں کے سجدے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں یہ اچھی طرح زمین پر لگ جائیں، اس طرح لگ جائیں کہ پھر آپ کی انگلیاں بھی لگے رہے اور یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ بھی زمین پر لگا رہے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ ہاں جو آپ کے ہتھیلیوں کے اندر والا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو انگلیاں ہیں ان کے جو بالکل اوپر والے پور ہوتے ہیں جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ زمین پر اچھی طرح لگتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جو آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں اچھی طرح زمین پر لگ جائے، اس بات کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جب نماز میں رکوع میں چلے جاتے ہیں تو میرے پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ زمین سے جڑی ہوتی ہیں، لیکن 1-2 انگلیاں الگ ہوتی ہیں جو زمین سے جڑی نہیں ہوتی ہے، زمین سے اٹھی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں میری نماز قبول ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے رکوع کی حالت میں شاید آپ کا یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال غلط ہوگا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تو جو آپ کا پیر ہوتا ہے بالکل فلیٹ ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ کی انگلیاں زمین پر ہی ہوتی ہے۔ ہاں پھر بھی اگر غلطی سے یا پھر کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے 1-2 انگلیاں اس طرح جو زمین پر تھی اٹھا دی ہے تو پھر نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں جو آپ کی انگلیاں ہوتی ہے پیروں کی اس طرح زمین سے لگی ہونی چاہیے، بالکل 5 انگلیاں، لیکن کبھی یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے آپ کے پیر کی یہ کبھی اٹھ سکتی ہے یا زمین پر اچھی طرح نہیں لگ سکتی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں ان کو دبا کر کے سجدہ کریں تو انشاءاللہ تمام انگلیاں آپ کی زمین پر لگ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک مسئلہ مجھ کو یہ پوچھنا ہے کہ واش روم میں جب ہم جاتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹے لوٹے پر پڑ جاتے ہیں، اب اس لوٹے کو کتنی دفعہ دھونا ضروری ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس لوٹے پر آپ پیشاب کے قطرے نہ گرنے دیں، خاص طور پر وہ لوگ جو OCD کے مریض ہوتے ہیں، جو وہمی ہوتے ہیں، جن کو بار بار شک ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ بالکل اطمینان سے پیشاب کریں، ورنہ ایک مرتبہ بھی اگر قطرہ اٹھ جاتا ہے تو بار بار پھر یہی وسوسے آپ کو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے بالکل احتیاط اور اطمینان سے پیشاب کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی پیشاب کا قطرہ اڑ چکا ہے اور اڑ کر آپ کے جو برتن تھا یا جو لوٹا تھا اس پر گر چکا ہے تو کوئی ڈرنے اور گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو 3 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ اس پر پانی ڈال لیں، آپ کا وہ لوٹا پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ فجر کی نماز میں ایسے وقت میں ہماری آنکھ کھلی کہ بس سورج نکلنے والا تھا اور ہم پر غسل بھی واجب ہو چکا تھا، اب ہمیں ڈر ہوا کہ اگر ہم غسل کریں گے تو فجر کی نماز کا وقت نکل جائے گا، اب ایسی کنڈیشن میں کیا کریں؟ غسل کر کے نماز ادا کرے قضا وقت میں یا پھر تیمم کر کے نماز ادا کر لے وقت میں؟ جی نہیں، اگر آپ پر غسل واجب ہو چکا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ پانی کے استعمال پر قادر ہے تو پانی کا استعمال کرنا یعنی غسل کرنا آپ پر ضروری ہے، تیمم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بھلے ہی وقت چلا جائے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جس وقت سورج طلوع ہو جائے گا اور مکروہ وقت نکل جائے گا اس کے بعد آپ فجر کی نماز قضا کر لیں۔ لیکن اگر ایسی حالات ہے تو آپ کوشش کریں کہ اتنی دیر پہلے نیند سے بیدار ہو جائے، الارم لگا لے
کہ اتنے وقت میں آپ اچھی طرح غسل کر سکیں اور اس کے بعد وقت رہتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اس بات کی فکر آپ کو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، ایک خاتون کی جانب سے کہتی ہے کیا عورت حیض روکنے کی دوا استعمال کر سکتی ہے کیونکہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے؟ جی، ضرورت کے وقت میں تو اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا، لیکن ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق اگر آپ حیض کو روکنے والی دوا کا استعمال کرتی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ اس کے بڑے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے کیسز بھی ایسے نظروں میں ہیں کہ خواتین نے روزہ رکھنے کے لیے رمضان میں روزے آئے ہیں اور ان کے پیریڈز بھی شروع ہونے والے ہیں، اس لیے انہوں نے پیریڈز کو روکنے کے لیے دواؤں کا استعمال کیا، لیکن آج بڑی تکلیفوں سے وہ گزر رہی ہیں۔ اس لیے بہت ساری بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، آپ انہیں نہ روکیں۔ حیض اور پیریڈز شروع ہوتے ہیں، شروع ہونے دیں، آپ کے روزے چلے جاتے ہیں جانے دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے، اس لیے اس سہولت کا استعمال کریں۔ لیکن اگر کچھ موقع ایسا آ جائے کہ آپ وہاں پر ان دواؤں کے استعمال کو ضروری سمجھیں تو پھر ڈائریکٹلی آپ کیمسٹ سے جا کر اپنی دوا نہ لیں، بلکہ آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے، کوئی ماہر حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، ان سے رابطہ قائم کریں، ان سے مشورہ کریں، اپنا چیک اپ کروائیں اور ان کی رائے کے مطابق دوا کا استعمال کریں۔ اگلا سوال ہے، ایک صاحب کی جانب سے کہتے ہیں کیا صرف پیشاب کرنے کے بعد صرف پیشاب والی جگہ کو دھونا ضروری ہے یا پھر پاخانے والی جگہ کو دھونا بھی ضروری ہوگا؟ جی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے پاخانہ کیا نہیں ہے، پیچھے کے راستے سے کوئی غلاظت اور نجاست نکلی نہیں ہے تو پھر دھونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب کیا ہے تو صرف پیشاب والی جگہ کو دھو دے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز وغیرہ کی ادائیگی کر لیں۔ اگلا سوال ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے ہمارے یہاں پر واش بیسن جو بنا ہوا ہے اس میں وضو کرتا ہوں، لیکن جب پیر دھونے کا وقت ہوتا ہے تو اپنے پیروں کو اٹھا کر واش بیسن میں دھوتا ہوں، لیکن مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر لوگ دیکھ لیں گے تو پھر پریشانی اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اب میں کیا کروں؟ کیا میں موضوع پر مسح کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی نہیں، دیکھیے اس کے بارے میں آپ کو تو وضو کرنا ہی ہوگا اور وضو میں جو پیر ہوتے ہیں ان پیروں کو دھونا ضروری ہے۔ ہاں، آپ جو بات بتلا رہے ہیں، جو کنڈیشن آپ بتلا رہے ہیں کہ واش بیسن میں پیر کو ڈالیں گے پھر دھوئیں گے تو ظاہر بات ہے مسئلہ وہاں پر بن جائے گا۔ کمپنی میں آپ کے بھائی جو آپ کے نان مسلم بھائی ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے، اس لیے وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، آپ کی نماز سے نفرت کرنے لگیں گے، اور یہ چیز عقلی طور پر غلط بھی ہے۔ اس لیے آپ وہ جو واش بیسن ہے وہاں پر ہرگز پیر نہ دھوئیں۔ ہاں، مکمل وضو کر لیں، آپ چہرہ دھو لیں، کلی کر لیں، اسی طرح ناک کی صفائی کر لیں، دونوں ہاتھ بھی دھو لے، سر کا مسح بھی کر لے، اور جہاں پر پیر دھونے کا معاملہ ہے تو تھوڑا پانی کسی لوٹے وغیرہ میں لے لے، یا آپ کے پاس جو بوتل ہوتی ہے اس بوتل میں پانی لے لے اور آفس کے باہر جا کر کے آپ اپنے پیروں کو دھو لے۔ بہرحال آپ موزے پر مسح نہیں کر سکتے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جس موزے کی بات کر رہے ہیں وہ موزہ ہے جو آج کل ہم لوگ پہنتے ہیں، جو سوت کا ہوتا ہے، اون کا ہوتا ہے، نائلون کا ہوتا ہے، یا پھر ٹیریکاٹ وغیرہ کے جو آج کل جو مارکیٹ میں چلتے ہیں، ان موزوں کی بات آپ کر رہے ہیں۔ آفس شوز اور آفس ساکس جو ہوتے ہیں ان کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ مسح کرنا صرف ان ساکس پر جائز ہوتا ہے جو کہ چمڑے والے بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چمڑے کا موزہ پہن کر آفس جاتے ہیں تو آف کورس بالکل آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک سر ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے لیے حج کا نمبر آ چکا ہے، دعا فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے، آپ جب وہاں پر جائے تو ہم سب کے لیے خاص طور پر دعا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں احرام کی حالت میں انڈر ویئر استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ مجھے تکلیف ہے اور میرا ہرنیا کو آپریشن ہوا ہے۔ جی دیکھیے سر، مرد کا جو احرام ہوتا ہے اسی طرح
احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا، جو سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، بنیان ہوتی ہے، انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں، ٹوپی ہوتی ہے، یہ جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا استعمال کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے انڈر ویئر کا استعمال کر لیا یا بنیان کا استعمال کر لیا جو کہ سلی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہننے کی وجہ سے آپ کے اوپر صدقہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک دن یا پھر آدھے دن تک وہ انڈر ویئر وغیرہ پہنے رہتے ہیں، اس لیے آپ گرچہ کہ آپ مجبور ہے، معذور ہے، آپ کا ہرنیا کا آپریشن ہو چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کا ایسا آپریشن ہوتا ہے اس کے لیے تہبند وہ جو ہوتا ہے جو انڈر ویئر وغیرہ اس کا پہننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ چلنے میں بہت زیادہ دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ ایسے وقت میں ایک کام یہ کریں کہ کوئی لنگوٹ ہوتا ہے، اس لنگوٹ کو باندھ لے جو کہ سلا ہوا نہیں ہوگا، ایک کپڑا ہوگا 2x2 کا کپڑا ہوگا، اب اس کو لنگوٹ جس طرح بچے کو پہناتے ہیں اس طرح لنگوٹ بنا لے اور وہ اپنے کمر میں باندھ لے۔ انشاءاللہ چلنے پھرنے میں اور سعی وغیرہ میں جو تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے وہ تکلیف انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ جو انڈر گارمنٹس ہے سلے ہوئے جو مارکیٹ میں ملتے ہیں ان کا استعمال ہرگز نہ کریں، لنگوٹ بہرحال آپ پہن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات کل کی نشست میں اور اگلے ایپیسوڈ میں دیے جائیں گے۔ ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو مکمل طور پر واچ کر لیا کرے، جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ بھی، اور جو سوال آپ نے نہیں پوچھا ہے، آپ کے بھائی بہنوں نے سوالات پوچھے ہیں، ان سوالوں کو بھی اچھی طرح سن لیا کرے، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے، اور اسی قسم کا سوال اگر آپ کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو آپ دوبارہ وہی کمنٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی مجبوری میں دوبارہ جواب کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایک سوال کئی ایپیسوڈ میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح کام نہ کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی سوال کریں بالکل شارٹ میں، آپ کے جو کمنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ طویل اور بہت زیادہ لمبے نہ ہوں، مختصر طور پر اپنے جو مدعے کی بات ہوتی ہے وہ بیان کر دیا کریں، انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے، اور جلد از جلد آپ کے سوالوں کو پڑھ کر وقت نکال کر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ جتنے لوگوں کے نمبر آ چکے ہیں حج کے لیے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں میں ہم تمام ممبران کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔